جاتے ہیں اصل خبر کی طرف۔ رائٹر ہو، ایناڈولو ہو، فرانس 24 ہو اور سی این بی سی ہو، اور دنیا کے جتنے بھی آؤٹ لیٹس ہیں امپورٹنٹ، ان سب نے اس خبر کو شائع کیا ہے کہ وزارت خارجہ، چینی وزارت خارجہ کے مطابق صدر زی کی جگہ پریمیئر لی کوئنگ شرکت کریں گے اور ڈیلیگیشن کو لیڈ کریں گے G20 سمٹ میں، جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس وقت نیو دہلی انڈیا کے اندر ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ سمٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی جو بڑی 20 اکانومیز ہیں وہ مل کر بیٹھ کر دنیا کی اکانومی کے بارے میں اہم فیصلے کرتے ہیں۔ اس سمٹ کو دیکھا یہ جا رہا تھا یورپ کے اندر کہ یہ پاسبل میٹنگ پلیس ہوگی پریزیڈنٹ جو بائیڈن اور پریزیڈنٹ زی کے درمیان میں۔ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے تو پہلے ہی اپنی شرکت کو کنفرم کر دیا، لیکن پریزیڈنٹ زی نے شرکت اس میں پہلے بھی کنفرم نہیں کی تھی، اور رائٹرز کے مطابق 2-4 دن پہلے ہی یہ اندیا مل گیا تھا کہ شاید پریزیڈنٹ زی اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ صدر پیوٹن بھی اس کے اندر شرکت نہیں کر رہے اور اپنی جگہ پہ اپنے فارن منسٹر لاروو کو بھیج رہے ہیں، اور اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ آئی سی سی کے جو اریسٹ وارنٹ ہیں، جس سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کہا جاتا ہے، اسپیشلی یوکرین وار کے اوپر کرائمز کے حوالے سے، وہ وجہ بتائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ پیوٹن بھی اس حوالے سے شرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ صدر زی کی شرکت کیوں نہیں ہو رہی، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، اور اس میں بہت سارے تجزیات بھی آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو نیو یارک کے اندر ایک بہت بڑا امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے، اس کے اندر فروا عامر ہیں، ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا انیشیٹو ایٹ ایشیا پالیسی انسٹیٹیوٹ، جو کہ نیو یارک کے اندر ہے، جسے ASPI کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو چین کی شرکت نہیں ہے بھارت میں G20 کی سمٹ کے اندر، وہ اس طرح سے لی جائے گی جیسے جو بھارت کی جو مرکزی حیثیت ہے اس کو قبول نہ کرنا ہے۔ اور اس کی جو اہم وجہ رائٹرز کے مطابق بتائی جا رہی ہے وہ چین اور بھارت کے درمیان میں رائیولری ہے، جس کی وجہ سے چین ریلکٹنٹ نظر آ رہا ہے کہ ہندوستان کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس کو تسلیم کرے، کیونکہ ہندوستان کی اس وقت جو اکانومی ہے رائٹرز کے مطابق وہ تیزی سے ابھر رہی ہے، اور دوسری طرف چین کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، وہ سلو ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو چین کی سلو ہو رہی ہے معیشت اور بھارت کی بڑھتی ہوئی معیشت ہے۔ اب میں اس میں اپنا تجزیہ رکھ دیتا ہوں، مجھے تو یہ دونوں بیانات بڑے مذاق خیز نظر آتے ہیں۔ پہلا میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ $18.5 ٹریلین کی جو اکانومی ہے اس کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے $4.25 ٹریلین کی اکانومی کے ساتھ؟ کہاں $18.5 ٹریلین کی اکانومی اور کہاں تقریباً $4.5 ٹریلین کی اکانومی؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر بھارت کی جو اکانومی ہے وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، اور 10ویں پوزیشن سے وہ دنیا کی 5ویں پوزیشن کے اوپر آ گیا ہے، جو کہ اپریشیٹڈ ایکٹ ہے۔ اور یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے منموہن سنگھ، جو کہ پرائم منسٹر تھے کانگریس کے، ان کے جو اصلاحات تھیں، ریفارمز تھے، اور جس کے حوالے سے میں اگین اینڈ اگین پاکستان کے حوالے سے کہتا ہوں کہ اصلاحات لے کر آئیں، ریفارمز لے کر آئیں، ریفارمز کے بغیر آپ کی اکانومی آگے نہیں چڑھے گی۔ تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ بھارت کی اکانومی کا مقابلہ ہوگا اس وقت چین کی اکانومی کے ساتھ۔ یہ صرف ریٹرک آپ کو نظر آتا ہے، اور ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی سچ اور کوئی جھوٹ نہیں ہے، نیریٹو ہے، لہٰذا ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ میرا آرگومنٹ ہے کہ چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ ایشیا کے اندر زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کمپیئر کریں سی پیک کو، BRI کو، جس کا انفراسٹرکچر موجود ہے، اور دوسری طرف BBIN+ جس میں بنگلہ دیش، بھوٹان، انڈیا، نیپال اور اب سری لنکا کو بھی شامل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، کنیکٹیوٹی کی بات کی جا رہی ہے، کیا یہ کاؤنٹر کر پائے گا اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے سامنے، جہاں پہ انفراسٹرکچر تیار ہے، روڈ ہے، ریلوے نوڈ ہے، پورٹ ہیں، ایئرپورٹس ہیں، جہاں پہ جو کانوائے ہیں، کنسائنمنٹس ہیں، وہ آنا جانا شروع ہو چکی ہیں، پورٹ آپریشنل ہو گئی ہے، ایئرپورٹ آپریشنل ہو گیا ہے، جہاں پہ $62 بلین کی ایک انویسٹمنٹ ہے، $51 بلین ریلوے ٹریک کے حوالے سے ہو رہی ہے، پھر ارامکو کی آئل ریفائنری لگ رہی ہے جس میں $12 بلین یا $14 بلین کی بات ہو رہی ہے۔ تو اتنے بڑے پیمانے کے اوپر یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر چین کا بڑھتا ہوا انفلوئنس اس خطے کے اندر، اسپیشلی آپ دیکھیں ایران کے حوالے سے $400 بلین کی انویسٹمنٹ ہے، اور دونوں کے درمیان میں معاشی و دفاعی تعاون اس وقت جاری ہے۔ اور کیا بھارت کی اس طرح کی کوئی انفلوئنس آپ کو نظر آتا ہے؟ بھارت ہندوستان کے اندر جو $3 بلین کی انویسٹمنٹ ہوئی تھی اس کا بھی بہت بڑا ذکر ہوا، لیکن اس کا اثر و رسوخ آپ کو اس خطے کے اندر کیا نظر آتا ہے؟ کہاں پہ $400 بلین کی انویسٹمنٹ ایران کے اندر، اور افغانستان میں بھارت کی $3 بلین کی، اور وہاں پہ بھی اس وقت چین منرلز کے حوالے سے، کنیکٹیوٹی کے حوالے سے بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، طالبان کے ساتھ اس کی انٹریکشن بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
تیسرا آرگیومنٹ دیکھیں، بھارت کا کوئی مقابلہ چین کے ساتھ اس حوالے سے بنتا ہے، یعنی اگر جو ریشنلٹی یا ریئل پالیٹک کو سمجھتے ہیں، چائنا خود کفیل ہے اپنی دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے حوالے سے، اور وہ برآمدات کرتا ہے اپنی دفاعی اشیاء، جبکہ بھارت جو ہے ڈپینڈنٹ ہے دوسرے ممالک کے اوپر، روس کے اوپر، فرانس کے اوپر، امریکہ کے اوپر اس کی ڈپینڈنسی بڑھتی جا رہی ہے۔ تو بھارت جو ہے وہ درآمدات کر رہا ہے اپنے دفاعی ضروریات کی چیزوں کو، جبکہ چین برآمدات کر رہا ہے، تو دونوں کے درمیان میں یہ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے علاوہ بھارت جو ہے اس کے حوالے سے، تو میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ کو راگ الاپا جا رہا ہے کہ جناب ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے۔ پہلے شیئرڈ ویلیوز کی بات ہوتی تھی، اب شیئرڈ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، اس کے اوپر میں مزید کسی وقت میں بات کروں گا، لیکن کہاں پہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا راگ، اور کہاں پہ چین کے اندر 190 بلین ڈالرز کی جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے، جو بزنس مین ہیں امریکہ کے، وہ چین کے اندر کر رہے ہیں، اور بھارت کے اندر جبکہ 49 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہے۔ ٹیسلا کہتا ہے کہ میں بھارت کے اندر نہیں جاؤں گا، مینوفیکچرنگ کروں گا چائنا کے اندر، سیل کروں گا میں بھارت کے حوالے سے۔ پھر اس کے علاوہ پھر یہ جو تائیوان کا ایشو آپ کو نظر آتا ہے، جس میں پرائم منسٹر مودی صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ سیمی کنڈکٹر بنائیں گے، اتنی جابز کریٹ ہوں گی، تو انہوں نے بھی تائیوان کی جو کمپنی ہے انہوں نے بھی وہاں سے پل آؤٹ کر دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں چین کا موازنہ اس وقت بھارت کے ساتھ کرنا، وہ میں سمجھتا ہوں ناانصافی ہوگی۔ اسی طرح سے بالکل میں واضح کہہ رہا ہوں، جس طرح پاکستان کی اکانومی آفیشیل اینڈ نان آفیشیل اکانومی تقریباً 750 بلین ڈالرز کی ہے، تو بھارت کی اکانومی تقریباً 4.25 ٹریلین ڈالرز کی اکانومی۔ کیا پاکستان کی اکانومی کا موازنہ کیا جا سکتا ہے بھارت کی اکانومی کے ساتھ؟ ہم اس سٹیج پہ آ سکتے ہیں، لیکن تب آ سکتے ہیں جب ہم یہاں پہ ریفارم کریں۔ دوسری اہم وجہ جو نقشے کے تبدیلی کے حوالے سے، چین نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے جس میں ہمالیہ کے بہت سارے جو ٹریکس ہیں وہ اپنے چین کا ایریا دکھایا گیا، اس پہ بھارت نے شدید احتجاج کیا ہے۔ لیکن یہ جو بارڈر ایشوز ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ 1960 سے لے کر ہیں، تب بھی بھارت اور چین کے درمیان میں 130 بلین ڈالرز کی ٹریڈ جاری ہے۔ تو میں اس آرگیومنٹ کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں، یا اس کو زیادہ وزن نہیں دیتا۔ تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت برکس کے اندر سمٹ ہوئی تھی ساؤتھ افریقہ جونسبرگ کے اندر، وہاں پہ بھی ریئر ملاقات تھی پریزیڈنٹ زی اور پرائم منسٹر مودی کے درمیان میں، تو ایک جو جسے ہم کہتے ہیں نا کمفرٹ زون، وہ پایا نہیں گیا دونوں سربراہوں کے درمیان میں، یہ حقیقت ہے۔ اور تھرڈ امپورٹنٹ ریزن جو مغربی آفیشلز کا یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی، بہترین اپرچونٹی تھی کہ لابنگ کی جائے ویسٹ کی طرف سے، جو پاورز ہیں لائک چین اور انڈیا، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ یوکرین کی وار کے حوالے سے رشیا کو جو ہے وہ کرٹیسائز کریں، یا اس کے حوالے سے ان کے خلاف قائل کیا جا سکا، لیکن چین کی شرکت نہ ہو کر میرا خیال ہے یہ اپرچونٹی بھی زائل ہوتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اب اگلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، G20 سمٹ کا ہندوستان کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ دیکھیں جی، یہ میں سمجھتا ہوں انڈیا کے لیے ایک شوکیس کیس ہے، جہاں پہ انڈیا اپنی کامیابی کو گنوا سکتا ہے کہ ابھی کامیابی کے ساتھ اس نے چاند کے اوپر لینڈنگ کی ہے، جو کہ انفیکٹ ایک کامیابی ہے اور اس کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ پھر وہ اپنے آپ کو رائزنگ پاور کہہ سکتا ہے، اور پھر اس حوالے سے سینٹر آف ڈپلومیسی دنیا کا کہہ سکتا ہے۔ پھر اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑی اٹریکٹیو ہے، اور انفیکٹ ریفارم کے ذریعے سے یوٹیلیٹی اس کی بنتی ہے جتنے بھی انویسٹرز ہیں دنیا کے حوالے سے۔ حالانکہ وہاں پہ آپ کو خلفشار نظر آ رہا ہے سوسائٹل، اس کے اوپر میں آگے چل کے تھوڑا سا بات کر لیتا ہوں۔ پھر بھارت یہ بھی گنوا سکتا ہے کہ وہ گلوبل جو سپلائی چین ہے اس کی ڈائیورسیفیکیشن کا ایک امپورٹنٹ سورس ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے سیمی کنڈکٹر کی بات ہو رہی تھی، ٹیسلا کی بات ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی لانے کی بات ہے۔ اب میرے خیال میں وہ جو انجن ہے F414 جو ابھی مودی صاحب کے وزٹ کے دوران یہ معاہدہ ہوا تھا، تو وہ بھی میرے خیال میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ایک ڈائیورسیفیکیشن کا بڑا سورس بنتا ہے سپلائی، گلوبل سپلائی چین کے حوالے سے۔ تو یہ بات کسی حد تک بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگین آئی وڈ سے کہ ٹیسلا یہاں پہ نہیں آ رہا۔ سیمی کنڈکٹر کے حوالے سے تائیوان کی جو کمپنی تھی اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، انہوں نے پل آؤٹ کر لیا ہے۔ پھر بر صغیر کا ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے، جس کے اوپر مجھے افسوس ہوتا ہے، وہ یہ پرابلم ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے یہ بڑی ایموشنل ہے، پل میں ماشا اور پل میں تولا، اور جذباتی پن یہاں پہ موجود ہے۔ جے پور کو دیکھ لیجئے، منی پور کو دیکھ لیجئے، اس سے پہلے گجرات کو دیکھ لیجئے، اور پاکستان میں فیصل آباد کو دیکھ لیجئے، اور جب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو باتیں ساری سورسز جو جس کے اوپر جھگڑا شروع ہوتا ہے وہ جھوٹا ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹ کا یہ کہنا
اور اسپیشلی مس فروا عامر کا یہ کہنا، جو کہ ایک انسٹیٹیوٹ کی ڈائریکٹر ہیں، ان کا یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے وہ گلوبل ساؤتھ کی لیڈرشپ کرنے جا رہا ہے اور چین اس حوالے سے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے ریلکٹنٹ ہے، اس آرگیومنٹ میں کوئی جان نہیں ہے. اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.